میرے بھائی اور دوستوں، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت وہ اس نہج پہ چل رہا ہے جہاں پہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ وہ اس نہج کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ رشتے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری پچھلی نسل ہے یعنی ہمارے بزرگ اور جو ہماری آج کی نسل ہے یعنی نوجوان، ان کے درمیان فاصلہ وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق وہ زیادہ عام ہونے لگ گئی ہے کہ پچھلے تقریباً 2-4 ماہ کے اندر صرف پنجاب کے اندر لاہور میں 1 لاکھ سے زائد طلاق کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں؟ 1 لاکھ طلاق کے کیسز، یعنی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر 2 سے 3 گھر جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی اور ڈپریشن کا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہمیں مسجد کو ایسا کمیونٹی سینٹر بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایسے پروگرامز کیے جائیں جو سب کو کیٹر کرتے ہوں۔ اب بیوی کو کوئی بات بول لینا کہ تم شوہر کے ساتھ ایسا نہ کیا کرو، وہ کہتی ہے منو پتہ ہے، منو شوہر نو دس جا کے، تو شوہر کو بولنے وہ کہتا ہے میری بیوی نو دس جا کے۔ آپ اولاد کو بولنے وہ کہتا ہے صاحب سانو پتہ ہے ساڈے پیو نو سمجھاؤ، اور پیو کو سمجھائیں وہ کہتا ہے ہمارے بولو بھائی اے بچوں کو سمجھاؤ، یہ نسل ہی ہے، یہ اچھی نسل نہیں ہے، سواد ہی نہیں نسل کا، آپ ان کو سمجھائیں۔ تو بھائی کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سارے موجود ہوں اور تاکہ ساروں کے کانوں تک وہ بات پہنچے، تاکہ جس کے اندر کوئی مسئلہ ہے وہ کیا کرے، اس کی اصلاح کریں، خوشی کرتے ہیں۔ نہ جو آگ بجھا رہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اور نہ آپ کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ وہ آگ بجھائے۔ یہ بندہ قرآن و سنت کی نظر میں جانور ہے۔ انسان اولئک الانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ انسان ہونا صرف یہ ہوتا ہے کہ سانس لینا، سانس تو بچھو بھی لیتا ہے، خنزیر اور سور اور کتا بھی سانس لیتا ہے۔ بھائی آپ کو لگتا ہے سانس لینا زندگی ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے کمانا زندگی ہوتی ہے؟ آپ بتائیں کیا بچھو اپنے بچوں کی رزق کے لیے کوشش کرتا ہے؟ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ اولڈ ایج ہوم، اس کا تصور آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پہ ایسا ادارہ قائم کیا جاتا ہے کہ جن کے بچے اپنے والدین یا بوڑھے ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتے تو ان کو اس ادارے کے اندر جمع کروا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا تصور ہمارے پاکستان میں نہیں تھا، لیکن اب ظاہری سی بات ہے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ رجحان بھی ہمارے ملک کے اندر پروان چڑھ رہا ہے۔ ہمارے اپنے ٹاؤن شپ کے اندر جہاں سے میں آتا ہوں وہاں پہ بھی باقاعدہ ایک اولڈ ایج ہوم سبحان اللہ بنا ہوا ہے، تقریباً 50 سے زائد بوڑھے وہ وہاں پہ باقاعدہ جمع ہیں، اور تقریباً سب کے بچے وہ ملک سے باہر ہیں، یعنی وہ کوئی ایسے بوڑھے ماں باپ نہیں ہیں جن کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، لیکن سارے کے سارے بچے وہ ملک سے باہر ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کا خرچہ بھی اس ادارے کو بھیج دیتے ہیں تاکہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ یہ ہمارے ساتھ نہیں نبھ سکتے، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ میں سچا واقعہ بتلا رہا ہوں ایک ایسے ہی اولڈ ایج ہوم کے ساتھی کا، جو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے یہ ادارہ کیوں بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پراڈو کے اندر شخص آیا اور اس نے کہا کہ جناب میرے یہ بابے کو آپ یہاں پہ جمع کر لیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے اس ادارے کی پالیسی ہے کہ ہم صرف ایسے بزرگوں کو جمع کرتے ہیں جن کا خیال رکھنے کے لیے وہ خرچہ نہیں اٹھا پاتے بچے، تو ان کا خرچہ جو ہم اٹھاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ یار پراڈو پہ آئے ہیں، کھاتے پیتے بندے لگ رہے ہیں، تو آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ تو وہ لڑائی ہو گئی، بحث ہوئی، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، یہ وہ ساری باتیں۔ اس نے کہا بھائی تو جو بھی ہے ہمارے ادارے کی پالیسی ہے، ہم اس بابے کو یہاں پہ جمع نہیں کر سکتے۔ تو یہ شخص اوپر چلے گئے، صبح اٹھے تو وہ کہتا میں حیران رہ گیا کہ وہ شخص وہ جو پراڈو پہ آیا تھا اپنے باپ کو زنجیر کے ساتھ ہمارے اس گھر کے دروازے کے ساتھ باندھ کے چلا گیا تھا۔ تو میں جب نیچے آیا تو ظاہری بات ہے کلیجہ پھٹتا ہے ایک انسان کا، یہاں پہ تو ایک مسلمان اور ایک کافر کی بھی پہچان نہیں ہوتی، جو انسان ہے ظاہری بات اس کا کلیجہ پھٹے گا، یار ایک بابے کو ایسے چھوڑ کے چلا گیا، کس طرح بھی برا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو انتہا ہے، خصوصاً مشرق کے اندر، کیونکہ ہمارا یہ جو مشرق ہے میرے بھائی، چاہے وہ ہندو ہیں چاہے مسلمان، ایک روایت ہے، بوڑھے لوگوں کو ایک عزت اور ایک مقام ہے۔ تو کہتا ہے یہ وہ وقت تھا جب مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمیں باقاعدہ ایسا کوئی ادارہ وہ پراپر بنانا چاہیے جہاں پہ ہم ان لوگوں کی حفاظت کر سکیں، اور میرا یہ ایمان ہے، وہ کہنے لگا کہ بوڑھے لوگوں کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر برکت کرے گا، سبحان اللہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت وہ اس نہج پہ چل رہا ہے جہاں پہ چھوٹے اور بڑے کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ وہ اس نہج کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ رشتے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں؟
کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری پچھلی نسل ہے یعنی ہمارے بزرگ اور جو ہماری آج کی نسل ہے یعنی نوجوان، ان کے درمیان فاصلہ وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر طلاق وہ زیادہ عام ہونے لگ گئی ہے کہ پچھلے تقریباً 2-4 ماہ کے اندر صرف پنجاب کے اندر لاہور میں 1 لاکھ سے زائد طلاق کے کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں؟ 1 لاکھ طلاق کے کیسز، یعنی تقریباً 1 گھنٹے کے اندر 2 سے 3 گھر جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی اور ڈپریشن کا جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ کم از کم 1 گھنٹے، ابھی میں آنے سے پہلے یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر پاکستان میں 1 سے 2 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! ہمارے جیسے ملک کے اندر اللہ کا شکر ہے جہاں پہ ابھی بھی خاندانی نظام جیسا بھی ہے کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہاں پہ ایک بندہ 100 خاندان کے لوگوں کے ہونے کے باوجود اپنی جان دے دے، سبحان اللہ، تو وہاں پہ رشتے کی کیا اہمیت ہوگی، وہاں پہ تعلقات کی کیا اہمیت ہوگی؟ تو ہمارا معاشرہ یقیناً وہ نہیں رہا جو کبھی یہ معاشرہ ہوا کرتا تھا۔ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں یقین جانیں وہاں پہ آس پاس اچھے گھر ہیں، اچھے کھانے والے لوگ ہیں، لیکن تقریباً یہ ناپید ہو گیا کہ وہ جو ہمسائے ایک دوسرے گھر آیا جایا کرتے تھے نا، وہ بھی چیز ختم ہو گئی ہے۔ یعنی بوا کھلا ہوتا تھا بھائی، وہ کھلے بوئے کے ساتھ اندر چلے جاتے تھے، واللہ العظیم صرف بوا کھڑکاتے تھے کہ میں وہاں تے میں اندر آ رہی ہوں، لیکن اب وہ اعتماد، اب وہ بھروسہ رہا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا آپ شروع کر دیں۔ آپ یہ کہہ کے اپنا بچہ ہمسایوں کو گھر چھوڑ کے چلی جائیں کہ میں نے شام تک آنا ہے تو یہ میرے بچہ جو ہے وہ آپ کے گھر رہے گا، کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، سب کچھ کرے گا، یہ عام بات تھی ہمارے معاشرے کے اندر، لیکن یہ ناپید ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم تو کرایہ دار ہیں، ہمارا تو یہ علاقہ نہیں ہے، تو ایک ہمارے گھر کے سامنے کوئی شخص رہتے تھے، اس کا چھوٹا سا گھر ہے، 1 کمرے کے اندر وہ تقریباً 6 لوگ رہتے تھے۔ تو ایک دن وہ ہمارے دروازے پہ کہنے لگے جی مجھے کچھ ادھار چاہیے، 20-25 ہزار روپے کا ادھار چاہیے، اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ گزرتے آپ سلام دعا رکھتے ہیں، ویسے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہم تو کرایہ دار تھے، تو ہم نے مالک مکان سے کہا کہ بھائی آپ ان کی تھوڑی سی ضمانت دے سکتے ہیں، وہ تقریباً 3-4 سال سے رہ رہا بندہ، تو آپ ان کی ضمانت دے سکتے ہیں تو ہم ان کو ادھار دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ہماری کوئی ضمانت بولے بھائی ہماری کوئی ضمانت نہیں۔ تو ہم نے یہی سمجھ کے ادھار دے دیا، یار اگر تو یہ واپس آ گیا تو الحمدللہ، نہ آیا تو صدقہ ہے، تو صدقہ ہو گیا بس انشاءاللہ۔ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم اس ملک کی سب سے بڑی سٹرونگ پاور جو تھی وہ تعلقات تھے، وہ رشتے تھے، لیکن اب وہ تعلقات صرف شادی بیاہ کی حد تک رہ گئے ہیں، وہ مرنے مرانے تک رہ گئے ہیں میرے بھائی، کہ مرنا مرانا ہوا وہ بھی ایک بندہ جائے حاضری لگوائے تاکہ ان کے گھر کی طرف سے بھی کوئی بندہ آ گیا تھا۔ انا للہ و انا راجعون۔ جب ہم غریب تھے تو 10 دن براتیں رکتی تھیں، اب ہم امیر ہو گئے تو 3 گھنٹے زیادہ ہم کسی مہمان کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ لیول آ گیا ہمارے معاشرے کا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ممبر و محراب سے یہ تو گفتگو ہوتی ہے کہ رشتے اہم کتنے ہیں، لیکن یہ گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ رشتوں کو نبھانا کیسے ہے، تعلقات کو نبھانا کیسے ہے۔ اس کی اہمیت کے اوپر یقیناً گفتگو ہوتی ہے، اخلاقیات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ یہ اب کریں گے کیسے، کہ اگر ہم پھول دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آگے سے گملہ آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں۔ وہاں سے اسلام ہماری کیا رحمانی کرتا ہے، اس حوالے سے یقین جانے تقریباً ناپید ہے کہ ہماری کوئی گفتگو ہوتی ہو۔ تو انشاءاللہ آپ یقین جانیں یہ اس مسجد کا ایک خیر کا سبب ہے آپ احباب کے لیے، کہ وہ ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں ہر اتوار والے دن، یہ ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ، ہر سنڈے کو ظہر کی نماز کے بعد۔ عنوان ہے آؤ دلوں پہ راج کریں۔ بھائی کیا عنوان ہے، سارے بولیں، راج کریں۔ اور یہاں پہ ان اصولوں کا ذکر کیا جائے گا جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور پتھر دلوں کو موم کر دیا۔ وہ لوگ جو مجھے پانی پہلے کیوں نہیں بھرنے دیا، اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی اور 120 سال تک لڑتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ان کی جو آنے والی نسل تھی وہ بھول جاتی تھی ہم لڑے کیوں تھے، وہ بھول جاتے تھے۔ یہ لوگ ہیں میرے بھائی، ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موم کر دیا تھا کہ وہ جو نبی کے خون کے قطرے بہانا چاہتے تھے وہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ یار انقلاب ہے اور یہ انتہا ہے۔ یعنی انہوں نے صرف یہ نہیں کہا یہ بندہ اچھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا جیسے یہ چلتا ہے ہم ویسے چلیں گے، جیسے یہ بیٹھتا ہے ہم ویسے بیٹھیں گے، جیسے یہ کھاتا ہے ہم ویسے کھائیں گے، جیسے یہ پیتا ہے ہم ویسے پیئیں گے۔ آپ انقلاب کی انتہا دیکھیں میرے بھائی، وہ پتھر دل لوگ ہیں جو اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، جن کو حیا تمیز کی کوئی شرم نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ پردہ اس انتہا پہ کرنے لگ گئے کہ رگڑ جاتی تھی میرے بھائی، دیوار کے ساتھ عورتیں چلنے لگیں، ان کا پردہ سب سے پہلے یہاں سے پھٹتا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی اتنی حیا سے وہ چلنے لگے تھے، جو ننگا طواف کیا کرتے تھے۔
ہمارا معاشرہ اتنا گیا گزرا معاشرہ نہیں ہے الحمدللہ، ہم بہت حد تک بہتر ہیں، لیکن ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے ہیں میرے بھائی، جن اصولوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ تو اب انشاءاللہ صرف 4-5 گزارشات آج کے ہم نے اس مختصر سیشن میں کرنی ہے۔ جو مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی اس سیریز کا آپ کے سامنے ایک تعارف بیان کر سکیں، کیونکہ یہ سیریز میرے بھائی مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ فیملیز کے لیے سیریز ہے۔ اللہ کا واسطہ ہمیں مسجد کو ایسا کمیونٹی سینٹر بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایسے پروگرامز کیے جائیں جو سب کو کیٹر کرتے ہوں۔ اب بیوی کو کوئی بات بول لینا کہ تم شوہر کے ساتھ ایسا نہ کیا کرو، وہ کہتی ہے منو پتہ ہے منو شوہر نو دس جا کے، تو شوہر کو بولنے وہ کہتا ہے میری بیوی نو دس جا کے۔ آپ اولاد کو بولنے وہ کہتا ہے صاحب سانو پتہ ہے ساڈے پیو نو سمجھاؤ، اور پیو کو سمجھائیں وہ کہتا ہے ہمارے بولو بھائی اے بچوں کو سمجھاؤ، یہ نسل ہی ہے، یہ اچھی نسل نہیں ہے، سواد ہی نہیں نسل کا، آپ ان کو سمجھائیں۔ تو بھائی کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ سارے موجود ہوں اور تاکہ ساروں کے کانوں تک وہ بات پہنچے، تاکہ جس کے اندر کوئی مسئلہ ہے وہ کیا کرے، اس کی اصلاح کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک بچہ اپنے باپ کی شکایت لے کر آئے تو اس بچے کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ بولے بھائی، اگر ایک بچہ باپ کی شکایت کرے کسی پبلک فورم پہ جا کے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ بولیں بھائی، بدتمیز کہا جائے گا۔ یہ نارمل بات ہے کیا اسلام کے اندر؟ یہ نارمل بات ہے، یہ اب نارمل بات ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھی شکایت لے کر آ جاتے تھے بچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میرا نام اچھا نہیں رکھا، میرا لوکی نام اٹاؤن دن ہے، ایک خراب نام لیتا ہے جس کی وجہ سے میرا مذاق اڑتا ہے، میرا یہ حق بنتا ہے، اسلام نے مجھے حق دیا کہ میرا اچھا، بولے بھائی اچھا نام۔ تو آپ نے بچے کو یہ نہیں کہ تو بدتمیز ہے، بلکہ آپ نے والد کو بلایا کہ بچے کا حق بنتا ہے، آپ کو چاہیے کہ بچے کو کیا کریں؟ اچھا نام دیں۔ تو یہ بیلنس کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر بچے کی غلطی ہے تو آپ بچے کو خبردار کرتے، اور اگر ماں باپ کی غلطی ہے تو، کیونکہ وہ سارے مسجد میں آتے تھے نا، وہ یہ نہیں کہ ایک ہے تو دوسرا غائب ہے، دوسرا ہے تو تیسرا غائب ہے۔ تو یہ سیریز بھائی یہ رسمن میری بات نہ لے کہ ایسے نہ کریں کہ اس مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے میں ایک اعلان کر رہا ہوں تاکہ سارے ساتھی یار چندہ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، نہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بھائی یہ آپ کے فائدے کی سیریز ہونے جا رہی ہے، اور ہمارے سامنے ہمیں 4 دفعہ یہ سیریز مکمل کروا چکے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر، ابھی ہمارے میاں چنو کے اندر یہ سیریز چل رہی ہے۔ آپ یقین، یہ بزرگ آئے اور ان کی آنکھوں کے اندر نمی تھی اور کہنے لگے اللہ کی قسم پتر اگر ہمیں یہ اصول پہلے معلوم ہوتے تو آج ہمارے گھر کا یہ بیڑا غرق نہ ہوتا، ہم جہاد سمجھ کے جو کام کر رہے تھے وہ ظلم تھا، ہم جو نیکی سمجھ کے میرے بھائی طریقے اختیار کر رہے تھے وہ نبی کے طریقوں سے بالکل یکسر مختلف تھے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو گناہ مان رہے ہیں ہم اس چیز کو ثواب سمجھ کے دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ قوم دین کو محبت نہیں کرتی، یہ قوم نصیحت نہیں سنتی، یہ قوم بات ہی نہیں سنتی۔ حالانکہ میرے بھائی اصل مسئلہ بات کا نہیں ہوتا ہے، اصل مسئلہ طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھیں جیسے، بولے بھائی محمد الرسول اللہ کو پڑھتے دیکھا ہے، تو محبت ایسے کریں جیسے محمد الرسول اللہ نے محبت کی ہے، اپنی بیویوں کو ایسے رکھیں جیسے محمد الرسول اللہ نے بیویوں کو رکھا ہے، اپنی بیٹی کا ویسے احترام کریں جیسے محمد الرسول اللہ نے احترام کیا ہے۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہا محبت کرو، آپ نے کر کے دکھائی ہے، طریقے بتائیں۔ تو انشاءاللہ ہماری سیریز میں 30 کے قریب اصول ہیں انشاءاللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے اخذ کیے ہیں، یعنی ہمارے نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کے ہیں، جس کی بنیاد پہ خالد بن ولید جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کیے، وہ خالد بن ولید اللہ کی تلوار بن جاتا ہے۔ بھائی سوچیں ذرا، وہ عمر بن خطاب جس کے بارے میں صحابہ کہتے تھے میرا گدھا ایمان لا سکتا ہے، عمر اسلام نہیں لا سکتا، وہ عمر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ شخص پہنچ جاتا۔ سبحان اللہ، یہ لوگ بدلے تھے میرے بھائی، عرب کے بدو جن کے پاس یونیورسٹیز نہیں تھیں، جن کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، جو پڑھے لکھے قوم نہیں تھی، جن کے اوپر روم اور فارس حکومت نہیں کرتے تھے کہ اتنی جاہل قوم ہے ہم ان پہ حکومت بھی نہیں کرنا چاہتے، ان لوگوں کو نبی نے دنیا کا سردار بنا دیا تھا۔ بکریاں چرانے والوں کو میرے بھائی ذرا آپ تصور تو کریں کتنا بڑا انقلاب ہے، اس کی بنیاد یہ اصول ہے میرے بھائی جو انشاءاللہ ہم اپنی سیریز کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ کا واسطہ، کیونکہ آج یہ انٹرو ہے، ظاہر بات ہے پہلا اصول اگلے پروگرام سے شروع ہوگا، تو آپ پلیز اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو لے کر آئیں، ان کا یہ فائدہ ہے۔ آپ ان تک کچھ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ نیوٹرل اسٹیج سے ان تک پہنچے، اور وہ آپ تک کچھ پہنچانا چاہتے ہیں تو نیوٹرل اسٹیج سے ان تک پہنچے۔ اس زندگی کو انجوائے کریں، زندگی ایک ہی ہے، اس کے بعد دوسری زندگی نہیں ہے، وہ نہیں ملنے والی۔ آج کی دنیا میں کسی کو کہا جائے نا کہ میاں بیوی بچے نہر کنارے پہ ٹانگیں نہر میں ڈال کے صرف تھوڑی دیر کے لیے آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھ کے انجوائے کریں، تو آپ صاحب کو فلم دیکھ کے آئے ہو، میں نے تجھے فلم دیکھ کے آئے ہو، یہ کیڑی گلاں پہ کر دے ہو۔ لوگوں کو یہ باتیں عجیب لگتی ہیں، فیملی کا آپس میں ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کرنا،
ہمارا انجوائے کیا ہوتا ہے؟ جا کے پائے کھا کے آ جاؤ، چلو انجوائے ہو گیا، جا کے نان چنے کھاؤ، انجوائے ہو گیا۔ آپس کے اندر وقت بتانا۔ باپ کو نہیں معلوم میرے بچے کی ٹاپ 3 خوبصورت چیزیں کیا ہیں، بتاؤ آپ کے بچے کو سب سے 3 خوبصورت باتیں کیا لگتی ہیں؟ کیا آپ کو گارنٹی سے یہ بات پتہ ہے؟ کیا بچے کو اپنے باپ کے بارے میں پتہ ہے کہ میرا باپ دوائی کون سی کھاتا ہے، گولیاں کون سی کھاتا ہے؟ کیا پتہ اس کو؟ لیکن آپ کو 25-30 سال ہو گئے ایک ساتھ رہتے ہوئے یار۔ اگر خون کا یہ حال ہے تو جو غیر خون والوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی خون جو ایک ہی گھر میں ایک ساتھ رہتا ہے، اگر وہ ایسے ہیں تو آپ بتائیں نا جو غیر خون ہے، جو باہر والے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں 3-4 گزارشہ۔ سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے جواد بھائی میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، مجھے کس کے دل جیتنے کی لوڑ ہی نہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ تے جینو جیے جی ساڈے نال کوئی منہ متھا لائے گا اسی منہ متھا لا لیں گے، نہیں لاندے تے بھاڑ چ جائے، ہمیں کوئی دل جیتنے کی لوڑ۔ بولیں بھائی یہ بھی ایک آپ کو پتہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، الگ تھلگ ہو کے، لو پروفائل ہو کے، کمرے میں بند ہو کے زندگی گزارو، یہ اسلامی زندگی نہیں ہے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا وہ مومن زیادہ پسند ہے جو لوگوں کے اندر رہتا ہے، ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے، بجائے اس کے جو گھر میں دبک کے بیٹھ جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ تو آپ اگر یہ والا ذہن رکھتے ہیں میرے بھائی تو یہ تو بہت خطرناک ذہن ہے، یہ اسلامی ذہن ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے صرف چھوٹی سی مثال لیں، اللہ نہ کرے ہمارے گھروں کو اللہ محفوظ رکھے، آپ ابھی مسجد کے آ رہے تھے اور رستے کے اندر کسی گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے بھائی؟ بولے میں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ گھر کو آگ لگی ہوئی، سب سے پہلے کیا کریں گے؟ آگ بجھانے کی کیا کریں گے بھائی؟ کوشش۔ نہیں آتی آگ بجھانا، پھر کیا کریں گے؟ بولے بھائی آگ بجھانی نہیں آتی، پھر کیا کریں گے؟ کسی کو مدد کے لیے بلائیں گے کہ وہ آئے اور کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آ رہا، پھر کیا کریں گے؟ جو آگ بجھا رہے ہیں کم از کم انہوں نے بالٹی پھڑا دو، ان کی مدد کر دو، جو کام کر رہے ہیں ان کا نقصان نہ کرے، کم از کم کچھ کیا کر دے؟ فائدہ کر دے۔ اگر ان 3 کاموں میں سے آپ ایک بھی نہیں کرتے، یا نہ تو آگ بجھانے کی کوشش کرتے، نہ جو آگ بجھا رہے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اور نہ آپ کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ وہ آگ بجھائے، یہ بندہ قرآن و سنت کی نظر میں جانور ہے، انسان۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ انسان ہونا صرف یہ ہوتا ہے کہ سانس لینا، سانس تو بچھو بھی لیتا ہے، خنزیر اور سور اور کتا بھی سانس لیتا ہے بھائی۔ آپ کو لگتا ہے سانس لینا زندگی ہوتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پیسے کمانا زندگی ہوتی ہے؟ آپ بتائیں کیا بچھو اپنے بچوں کی رزق کے لیے کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولے بھائی بچھو اپنے بچوں کے رزق کے لیے کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولے بھائی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو بچھو بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں حفاظت کرتا ہوں بچوں کی، تو بچھو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر سانپ یا کوئی اور شے حملہ کرے کہ بچھو کے بچوں پہ، وہ کیا حفاظت نہیں کرے گا؟ انسان اس سے بہت کیا ہے؟ افضل ہے۔ انسان ان سے بہت ماورا ہے، بہت افضل مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو کوئی چھوٹی شے ہے، تو جانوروں کو کیا ہے، پوری دنیا کو اپنے نیچے چلانے والا ہے بھائی، کیونکہ تو اللہ کے نیچے ہوتا ہے، نہ کہ یہ دنیا تیرے پہ حاوی ہو جائے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کیئر کرتے تھے، کیونکہ ایک آگ ہوتے جو میں نظر آتی ہے، اور ایک آگ ہوتے میرے بھائی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بندہ جہنم میں جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بندہ گالم گلوچ کے ذریعے تباہی کی طرف جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بندے کا جو رویہ، جو اخلاق، جو کریکٹر ہے، اس کی وجہ سے تباہی کی نظر آ رہا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں بھائی انہیں اپنی قبریں جانا ہے ایسی؟ بولے بھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وہ اتنے تکلیف میں آتے تھے، اتنی تکلیف میں آتے تھے، اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑ گیا، اے نبی ہلاک ہو جاؤ گے، اتنی تکلیف میں نہ ہو یار، یہ قرآن ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں، یعنی یہ لوگ ہدایت، یہ کون؟ ابو جہل، یہ کون؟ بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، خالو پھوپھا نہیں، مسلمان کلمے والے نہیں، ابو لہب کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی جو نبی کو گالیاں دیتا ہے، ابو جہل کی بات ہو رہی ہے۔ اے نبی اگر یہ ایمان نہ لائے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یعنی اتنا روتے تھے رسول اللہ کہ اللہ کو قرآن نازل کرنا پڑ گیا، اور ہم کیا کہتے ہیں انہیں اپنی قبریں جانا ہے ایسی؟ بھائی جس کے ہم ماننے والے ہیں نا، اس کے سر پہ تو چڑیا بچوں کے بغیر گھومنے لگ جاتی تھی، نبی رو پڑتا تھا سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کون ہے جس نے چڑیا کو تنگ کیا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے اس کے بچے بڑے سونے لگے تھے مجھے، یا رسول اللہ میں نے اٹھا لیا۔ آپ نے کہا بچے واپس رکھو کیونکہ میں اس چڑیا کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ چڑیا اتنا سا ہے، اتنا سا دل ہوتا ہے اس کا، اور ہم کیا کہتے ہیں انہیں اپنی قبریں جانا ہے، ہنسی اپنی قبریں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کسی نیک بندے سے ملتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے، بولو بھائی میرے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ یہی کہتے ہیں نا، یہ کہ ہمارے مسلمانوں کا رواج ہے،
کیونکہ یہ صحابہ کا رواج تھا، وہ رسول اللہ سے ایسے کہتے تھے. یعنی جب بھی رسول اللہ کے پاس گئے ہیں، ایک دفعہ انصار کا قبیلہ گیا اور کہنے لگا بھی ختم ہو گئے ہیں، جانور مر رہے ہیں، بھوک سے ختم ہو گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آؤ نبی کو جا کے کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کریں، دعا. اچھا جب نبی کے پاس گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصارا جو مانگو گے تمہیں ملے گا. ان کو پریشانی لگ گئی، یار یہ والا تو آفر پہلے ہمارے پاس نہیں تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری آخرت مانگ لیں، دنیا گزر جائے گی، ہمیں آخرت چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. کیونکہ وہ نبی کی دعا کے کیا ہوتے تھے، مشتاق ہوتے تھے کہ نبی خود اگر کہے دعا تو آپ سوچیں اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیں تو. یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے. سبحان اللہ. یعنی یہ دعا کیا ہے میرے بھائی، قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے جو یہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں خوش و خرم رکھے، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو لیتے ہیں، حق بات کو، اور دوسرے تک پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا عمل کرتا ہے، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بل میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو بندہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے، جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے. میرے بھائی اگر آپ واقعتاً محمد رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، بھائی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے سارے، ابھی یہاں پہ اگر کہ چونٹی پھر رہی ہے، اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس وقت وہ جواد احد وال محمد ریاض کے لیے دعا کر رہی ہے. میرا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نبی کی حدیث کو، تو اگر نبی کی بات سچ ہے کہ اگر چونٹیاں ایسی کرتی ہیں، تو ابھی اگر یہاں پہ کوئی چونٹی چل رہی ہے تو اللہ کی قسم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے اور میرے لیے کیا کر رہی ہے. یہ چھوٹی بات ہے. اس کا مطلب جو اللہ قرآن میں کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، کہ زمین کی ساری مخلوق اللہ کیا کرتی ہے، تسبیح بیان. تو اس کا مطلب ہے ان تسبیحوں کے اندر ایک دعا کیا ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے کرنا جو دوسروں کے لیے کیا چاہتے ہیں، بولے بھائی خیر چاہتے ہیں. اب ایک بندہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے، ظاہری بات ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجر کی بات کر رہے ہیں تو سزا کی بات بھی کریں گے. یہ صحیح. آپ کو نا یہ لگتا ہے نا کہ ایران کے ساتھ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آج امریکہ نے بم پھوڑ دیا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، آج امریکہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ مل کے وہاں پہ کیا کیا ہے، حملہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس خطے کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول، بولے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ابھی بھی دیکھ لیں تقریباً 30 لاکھ کا مجمع تھا. اس دفعہ تو الحمدللہ حرم کے اندر بھی فلسطین کی دعا ہوئی ہے. پہلے تو وہ نام نہیں لیتے تھے، اس دفعہ نام لیا انہوں نے، دعائیں کی ہیں، غزہ کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن حالات بدل رہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہا ہے. بھائی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے تو اللہ کہتے ہیں میں خود عذاب لے کر آؤں گا ان کی طرف، اور میرا سب سے پہلا عذاب کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تیرے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہیں اپنی قبریں جانا ہے، میں اپنی قبریں جانا ہے. میرے بھائی آپ اصول دیکھ لیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں، یہ بات اہم ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے یہ سیریز اس لیے اہم ہے کیونکہ ہم ایمان والے ایک دوسرے کے کیا ہیں، خیر خواہ ہیں. ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے. میں نے آپ کو صبر کے لیے کہنا ہے، آپ نے مجھے صبر کے لیے کہنا ہے. میں نے آپ کو کوئی بات کہنی ہے، آپ نے مجھے کوئی بات کہنی ہے. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے، تعلق قائم کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. اگر یہ تعلق نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسپیکٹو میں یہ بندہ خود غرض ہے. اور خود غرضی جانوروں سے بھی کیا ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے قبیلے کی کیا کرتا ہے. بولے بھائی آپ دیکھیں گے ایک بلی پہ اگر 8-10 کتے حملہ کرنے آئے ہیں، آپ دیکھیں گے وہ 8-10 کتے ایک دوسرے پہ حملہ کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا. وہ ایک دوسرے پہ نہیں شروع ہو جائیں گے، چل بھی موقع لاب گئے انہوں چھیک چھڈو، ایسا کبھی بھی کتا نہیں کرے گا. بھائی اس وقت ہمارا دشمن کون ہے، بلی. سارے کے سارے مل کے کتا ایک قبیلہ بن کے اس پہ حملہ کریں گے. بھائی یہ تو جانوروں میں بات ہے یار، کہ ان کے قبیلے کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوتے ہیں تعلق کے اندر. ہم تو کیا ہیں، امہ ہیں. ہم نہ کالا دیکھتے ہیں، نہ گورا، نہ افریقن دیکھتے ہیں، نہ یورپین. ہم کیا دیکھتے ہیں، لا الہ. ہمارا تو رشتہ ان سے بھی کیا ہے، سبحان اللہ، بہت بڑا ہے. دوسری بات میرے بھائی جو سمجھنے کی ہے، جو اہم ہے، آپ کسی بھی مدعے سے پوچھیں کہ ہمارے معاشرے میں نیک بندہ کون ہے، کیا جواب آئے گا؟ بھائی کسی کی نیکی کا سب سے بڑا معیار کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کوئی بندہ نیک ہے؟ نماز پڑھتا ہے. اور کہ بھائی ایک جملہ بولا جاتا ہے، حاجی اور نمازی، یہی مانا جاتا ہے نا میرے بھائی. آپ سروے کر کے دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ سروے کر لیں معاشرے کا، آپ کو شاید ہی کوئی ایسا ملے. نیک وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے. ملے گا آپ کو کوئی ایسا؟ آپ کو کبھی ایسا ملے گا نیک وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے؟ کبھی کو ملے گا؟
آپ کو صرف کیا ملتی ہے؟ عبادت. اس لیے لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ میں مسلے پہ بیٹھا رہتا اس لیے میں جنت میں جاؤں گا. دھوکہ یہ, اس لیے ہم نے یہ ولیٹ لیا اپنے آپ کو. اگر میں نے داڑھی رکھ لیا اور عورت نے اگر حجاب, جو بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا جہاد ہے اس نفسی کے عالم کے اندر, لیکن کیا اللہ کی نظر میں یہ نیکی ہے کہ نہیں؟ یہ تو قرآن و سنت بتائے گا نا بھائی, آپ تو نہیں بتا سکتے. یہ پاکستان میں نیکی ہے کہ بندہ حاجی نمازی ہے, اللہ کی نظر میں یہ نیک نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ایک شرط نہ ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ قرآن اور سنت کہہ رہا ہے. نبی نے باقاعدہ قسم اٹھا کے فتویٰ دیا ہوا ہے, میں نہیں کہہ رہا, قسم اٹھا کے فتویٰ دیا ہوا ہے. تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے, آپ نے سنی ہوئی ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے. بھائی حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ کس نے سنی ہوئی ہے؟ ماشاء اللہ. حسن بھائی بتائیں گے کیا حدیث؟ حسن بھائی میری امت کا, بیٹھے بیٹھے. تو کیا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ 3 اعمال نبی نے خاص طور پہ ذکر کیے. نماز, روزہ, زکوٰۃ. ہمارے معاشرے میں یہ نیک ہے. اور بولو نا بھائی, ابھی یہی کہا نا, حجی نمازی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ 3 اعمال کا ذکر کیا. یہ پہاڑ جیسے لے کے آئے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ قبول بھی ہوئے ہیں, یعنی وہ عمل قبول ہوئے ہیں اس کے, لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. کسی نے پیسے کھادے ہیں, کسی نے دھوکہ دیتا ہے, کسی نے فراڈ کیتا ہے, کسی کے رستے کے اندر روڑے اٹکائے ہیں, اپنے گاہکوں کو بڑھانے کے لیے اگلے کا میٹر کاٹ دیتا ہے, اپنے گاہکوں کو بڑھانے کے لیے دوسرے کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر کے اس کی دکان ہفتے کے لیے بند کروا کے اپنا پروفٹ بڑھا لیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ وہ بندہ ہے. تو قیامت کے دن آئیں گے, اللہ کے کہے گا انصاف چاہیے, تو اللہ کہے گا بھائی پیسہ تو ہے کوئی نہیں, تو کیا کرو, نیکیاں دو. تو ساری نیکیاں کیا ہوں گی؟ ان کو چلی جائیں گی. ابھی انصاف پورا ہوا نہیں ہے, تو اللہ کہے گا اب ان کے گناہ تم لو. وہ گناہ لینا شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, کوئی روزہ نہیں چھوڑا اس نے, کوئی نماز نہیں چھوڑی اس نے, 5 وقت کا نمازی ہے میرے بھائی, لیکن منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جا رہا ہے. تو اصول کیا بنا؟ عبادت اہم ہے, لیکن کب؟ جب وہ عبادت آپ کے کردار کو نکھار دے. عبادت اہم ہے, وہ بنیاد ہے, وہ لازم ہے, وہ فرض ہے, لیکن مقبول عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ کے دل کو نرم کر دے, جو آپ کے تعلقات کو بہتر. اس لیے گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ عورت ہے کہ مرد ہے؟ بولو بھائی, گھر کا سربراہ کون ہے؟ آپ سمجھے کہ اس علاقے کے اندر یہ 80-90 ملک رہتے ہیں, تو ہر ملک کا کیا ایک گھر ہے, اور گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. تو ہر گھر کے وزیر اعظم کو مسجد آنا, اور بولو نا بھائی, ضروری ہے. اور مسجد آ کے کلے کلے نماز پڑھنی ہے, اور بولو چھپ چھپ کے نماز پڑھنے, دور دور کھلو کے نماز پڑھنے, نہ پیر سے پیر ملانا ہے, کندھے سے کندھا ملانا ہے, پھر بعد میں اسلام دعا بھی رکھنی ہے, حال وال بھی پوچھنا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ ایک تعلق اوپر بنے اور ایک تعلق نیچے بنے. اس لیے مسجد صرف اللہ سے تعلق کی جگہ نہیں ہے, بندوں سے بھی تعلق کی جگہ ہے. سبحان اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ عبادت مقبول وہ ہوتی ہے جو آپ کے کردار کو کیا کرے. تو جو 20 سال پہلے کا بندہ اور جو 20 سال بعد, اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہ بدلا ہوا انسان کس میں؟ اخلاق سے. کیونکہ لوگوں کو آپ کی نمازیں نہیں چاہیے, یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ کو چاہیے نا, لوگوں کو نہیں چاہیے. بھائی اگر یہ بندہ منہ کھولتا ہے اور کالا ناگ ہے, مجھے ڈنگ مارتا ہے, آپ بتائیں میں اس کی نماز دیکھوں گا؟ بولو نا یار, میں نماز دیکھوں گا اس کی؟ میں دیکھوں گا اس کو رو رو کے کھڈے پڑے ہوئے, میں دیکھوں گا یہ بات. مجھے کیا لگے بھائی, یہ تیرا اور تیرا کیا ہے, اللہ کا معاملہ ہے. مجھے تو تیری زبان چاہیے, مجھے تو تیرا اخلاق چاہیے. اس لیے یہ اصول ہے اسلام کا. اور دوسرا یہ نبی کا فتویٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی. آپ انداز دیکھیں, نبی کی بات پہ کافر بھی یقین کرتا تھا, کیونکہ صادق اور بھائی میرے نبی کا صادق اور, یعنی ابو جہل کہہ رہا ہے یہ بندہ کون ہے؟ صادق اور امین ہے. ایک دن کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, کسی نے پوچھا یار یہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا زمین آسمان میں وہ سچا ہے تو یہ نبی, یہ محمد. اس نے کہا یار مان لو پھر. اس نے چودراہٹ ختم ہو جائے گی. دیکھا نہیں ابو بکر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دیکھا نہیں عمر کے ساتھ کیا رہا. بھائی یہ چودراہٹ ہم ختم کر سکتے ہیں, یہ جو لوگ جھک جھک کے ہمیں سلام کرتے ہیں ہم یہ ختم نہیں کر سکتے. اتنا یقین تھا اس کو. لیکن نبی پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ کہنے کی کیا لوڑ ہے میرے بھائی؟ لیکن کہہ کس کو رہے؟ ایمان والوں کو. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ حدیث ہے, لا تدخل الجنہ, وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتی تؤمنوا, جب تک وہ ایمان نہ لائے. یعنی ایمان اور عقیدہ اہم ہے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور وہ ایمان میں جھوٹا ہے, ناٹک کرتا ہے, ڈرامہ کرتا ہے اگر وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے.
تو مطلب کیا ہوا؟ جنت برابر ہے ایمان اور ایمان برابر ہے محبت. تو محبت برابر ہے جنت، جنت برابر ہے ایمان، ایمان برابر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو نوجوان بیٹھے ہیں اے برابر ہے بی، بی برابر ہے سی، تو سی برابر ہے اے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نبی فارمولہ دے رہے ہیں محبت کا. وہ کیا ہے؟ جنت چاہیے تو ایمان ہے، ایمان چاہیے تو محبت ہے. اگر ایمان نہیں تو محبت نہیں، اگر محبت ہے ایمان نہیں، یعنی ایک بھی چیز اگر بیچ میں سے غائب ہے تو یہ بندہ جنت داخل. اور اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میں قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ بندہ جنتی نہیں ہو سکتا. اور آپ کہہ رہے ہیں انہیں اپنی قبریں جانا ہے، میں اپنی قبریں جانا ہے، مجھے کیا لگے بندے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ہونے بڑے ہو گئے نے، اے جانے دے، اے جانے دے، کم جانے. نہ میرے بھائی، مسلمان کا یہ رویہ وہ تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس تعلق بنانے کی وجہ سے اس بندے کو بھلائی اور اللہ کے قریب کر دیا جائے. تیسری بات میرے بھائی، انشاءاللہ 2 باتیں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتے ہیں. تیسری بات، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی اعلان کرو علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں برابر. بولو بھائی، علم والے اور علم والے برابر. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر ایک ریڑھی والا ہے اور ایک پی ایچ ڈی ہے سمجھ رہے ہیں؟ ایک ریڑھی والا اور ایک کس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ اسلام میں، اسلامیات میں پی ایچ ڈی، اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ گالیاں دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں دونوں جاہل ہیں. آ رہی سمجھ بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ علم والے اور جاہل کبھی برابر نہ ان کے رویے بھی برابر، ان کے طور طریقے برابر وہ ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ ایک کے پاس اللہ ہے، اس کا علم ہے، معرفت ہے، اور ایک بالکل چٹا ان پڑھ ہے. اگر دونوں ایک طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں میرے بھائی، تو اللہ کی نظر میں دونوں ایک ہی ہیں. اور باقاعدہ سورہ جمعہ میں اللہ کہتا ہے یہ ایسے گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں، یہ کھوتے ہیں میرے بھائی. کتابیں رٹ لینے سے کچھ ہوتا؟ اور بولو نا یار، یہ موبائل نے تو سارا کچھ رٹا ہوا ہے، نہیں رٹا ہوا، سارا کچھ اس کے اندر ہے میرے بھائی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز کیا ہے میرے بھائی کہ اس کی بنیاد پہ اس کا رویہ یا اس کا کردار بدل رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. آخری بات میرے بھائی کہ مطلب یہ ساری کی ساری ہم بنیاد کس پہ باندھ رہے ہیں کہ ہمیں دل جیتنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. آپ اس کے بنا اللہ کے پاس نجات کی امید سے پہنچ نہیں سکتے میرے بھائی. اگر آپ نجات کی امید لے کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو تعلق بنانے ہوں گے، اور تعلق بنانے کے حوالے سے آپ کو سیکھنا ہوگا کہ نبی نے تعلق کیسے بنایا، انہوں نے یہ طریقہ کیسے کیا. تو اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جو اصل میں ساری کی ساری ہمارے سیریز اس ایک ہی اصول پہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر امت کو صرف شریعت نہیں دی ہے بلکہ شریعت کے ساتھ منہج بھی دیا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ جو بات ہے، اور ایک اس بات کو مکمل کرنے کا طریقہ ہے. یعنی ہم نے طریقہ بھی سکھایا ہے اور ہم نے بات بھی سکھائی. تو ایک آپ کی بات ہوتی ہے اور ایک اس بات کو پہنچانے کا، بولے بھائی، طریقہ ہوتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر سارا فوکس کس پہ ہوتا ہے؟ بات پہ. کیا صاحب تسی پورا پنڈ اکٹھا کر لو، جو میں گل کی غلط ہو تہاڈی جُتی تے میرا سر. یہ لوگ کہتے ہیں نا میں گل قرآن نے نہیں کی، میں گل حدیث دی نہیں کی. اور اگلے بندہ جب اس کی یہ بات نہیں مانتا تو اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ بندہ قرآن و حدیث کی قدر، اس لیے وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیتا اور سمجھتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں کیونکہ میں نفرت اللہ کے لیے کر رہا ہوں. حالانکہ میرے بھائی مسئلہ آپ کا طریقہ ہوتا ہے. جس طریقے کے ساتھ آپ وہ بات دوسرے کو پہنچا رہے تھے، لوگوں کو وہ طریقہ گندا لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی بات بھی ماری جاتی ہے. آپ میرا اصول سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس کی ایک میں مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آسمان سے دودھ نازل ہو، اس سے خالص دودھ ہو سکتا ہے؟ بولو نا یار، ایک گجراں دا دودھ نہیں آیا کہ تو آ رہا ہے بھائی، آسمان سے آ رہا ہے، خالص چیز آ رہی ہے، ڈائریکٹ آ رہا ہے. یہ نہیں کسی نے کہا یہ آسمان سے آیا، ڈائریکٹ آ رہا ہے. کتنا خالص ہوگا؟ آپ پینا چاہیں گے بھائی؟ بولو بھائی، آپ میں سے دودھ پینا چاہے گا؟ اور بولو نا یار، چاہیں گے. لیکن اب جس برتن کے اندر میں نے دودھ پیش کیا ہے وہ گندا ہے، پئیں گے؟ بولو بھائی، آپ دودھ پئیں گے؟ پھینکیں گے؟ بولو بھائی پھینکیں گے؟ کیا پھینکیں گے؟ دودھ کے برتن. بولو بھائی کیا پھینکیں گے؟ بولو بھائی کون کہتا ہے دودھ پھینکیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں دودھ پھینکیں گے. بات چوکو تو یار، کچھ تو سوچتے ہی ہوگے دودھ پھینکیں گے. جو کہتے ہیں ہم برتن پھینکیں گے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. نہیں، اصل میں آپ نے برتن ہی پھینکا ہے، لیکن اس کی وجہ سے دودھ بھی پھینکا جاتا ہے کیونکہ گندا کون تھا؟ برتن تھا. تو اب وہ جو دودھ ہے یہ اللہ کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ سنت کی بات ہے، یہ بزرگوں کی بات ہے، یہ اسلاف کی بات ہے، اور برتن آپ کا طریقہ ہے. آ رہی بات سمجھ کے نہیں آ رہی بھائی؟ تو اب آپ اس برتن کے اندر رکھ کے وہ جب محمد کی بات کو پیش کریں گے، لوگ وہ بات پئیں گے نہیں. آپ کو کیا لگے گا؟ وہ دودھ نہیں پی رہے. نہیں میرے بھائی، وہ برتن نہیں پی رہے.
اب آپ نفرت کر رہے ہیں جہاد سمجھ کے، حالانکہ آپ ظلم کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں، کیونکہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ مجرم ہے، بلکہ آپ نے ایک شخص کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ بنے ہیں، آپ کی وجہ سے یہ دین سے دور ہوا ہے۔ یہ تو مسجد آیا تھا، تسی یہاں سے رگڑا ماریا اس بندے نے، دوبارہ مسجد آنا دل نہیں کیتا ہوندا، تہاڈی وجہ تو نہیں کیتا، اور آپ کیا کہتے ہیں میں تے حافظ حدیث سنائیے۔ اور میری جان بات اہم نہیں ہے، اتنی اہم بات اتنی اہم کیا ہے؟ تو ہم نے یہ جو 30 اصول بیان کرنا ہے وہ یہ نہیں آپ کو بتانا آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہم نے ان طریقوں کا ذکر کرنا ہے کہ جس طریقے سے آپ وہ باتیں دوسروں کو بولو۔ بھائی ادھر 4 انگوٹھیاں اور 4 انگوٹھیاں ادھر ماشاءاللہ 4-5 چین ہیں، ادھر گوڈے سے ماشاءاللہ اس کی بیگی جینز پھٹی ہوئی ہے، پیچھے سے تھوڑا سا بیگی جینز نیچے بھی انڈر ویئر بھی نظر آ رہا ہے۔ مسجد آ گیا بندہ، کوری پے گی؟ بولو بھائی مسجد آیا یہ والا بندہ کوری پے گی؟ اور بولو نا، مڑ کے ویکھن کے سارے، یہ کسی کی پاپا کی مسجد ہے، یہ مسجد کسی کی پاپا کی ہے، کس کی مسجد ہے؟ اللہ کی۔ اگر مسجد اللہ نہ چاہے کوئی آ سکتا ہے؟ اور بولو، اور لوگ تو لیٹرین میں پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں مسجد آتے، اور بولو نا آ گیا نا مسجد میں یہ بندہ۔ اب یہ جو آپ کی کوریاں ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ بندے اس کو محبت کریں گے؟ ہو سکتا کوئی آگے کہہ دے پیارے بھائی ایک گھر والا زیور پا کے مسجد آ گئے، خیر یار کپڑے ہی نہیں پانے تمیز ہے، پارٹی پوٹی لایا میرا پھر مسجد آئی دا ہوندا ہے، کوئی آ کری دی کوئی شرم کری دی، بالکل بھی نہیں سوچے گا زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہے، کوئی ویڈیو دیکھی، کوئی اس کے اندر جوش آیا، کوئی جذبہ آیا، اہلاً و سہلاً جی آیا نو بیٹھو۔ سمجھ آ رہی بات کہ میرے بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب سیدھی گل کی تھی، اینج دے کپڑے کو بندے پتر پاندے نے، میں گل کی تھی برا مان گیا مسجد نہیں آندا، آپ کو کیا لگا میں نے جہاد کیا؟ آپ نے ظلم کیا ہے۔ اور ویڈیو وائرل ہے ایک بندے کی مصر کے اندر کہ وہ بندہ ایسے ٹون سا لگ رہا ہے، پتہ نہیں پاگل ہے یا شراب پی ہوئی تھی، تو وہ لوگ مسجد میں گھسنے نہیں دے رہے اس کو، تو کسی نے کہا یار آنے دو، اللہ کا گھر ہے آنے دو، وہ مسجد آیا سجدے میں مر گیا۔ اور جو لوگ کہتے تھے یہ مسجد آنے کا حق نہیں رکھتا، آپ میں سے کتنے جو سجدے میں مرنے کی دعا کرتے ہیں بھائی ہاتھ کھڑا کریں، اور جس کو آپ چرسی سمجھ رہے ہو نا وہ سجدے میں مر گیا، اس کی کیا کہانی اللہ کے ساتھ ہے آپ کو کیا پتا؟ اور ہم کیا لگتا ہے حافظ صاحب اسی تے گل جڑی کی تھی وہ غلط ہے، وہ گل اہم نہیں ہوتی ہے، طریقہ اہم ہوتا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ہے وہ بات دوسرے کو۔ میں کبھی ایسے مجلس کھڑی ہوتی ہے نا، تو ہم کیونکہ رشتوں کی بات کر رہے ہیں، اب ابے کی بچے سے نہیں بنتی ایک مثال ہے، تو وہ میرے پاس آئیں گے اور ابو بھی گلے ملے، بچہ بھی گلے ملا، پھر ابو کی کہے گا حافظ صاحب اے میرا منڈا ہے جڑی تسی گلاں کیتیاں نا انہوں بھی سمجھاؤ، بڑا شیطان منڈا ہے، توبہ توبہ توبہ، گھر نے سر تے چکے ہے۔ آپ کا کوئی تعارف کروائے پہلی دفعہ کسی نئے بندے کے ساتھ، اے میرا صاحب حافظ صاحب ابا ہے بڑا شیطان جے، یہ تعارف اچھا تعارف ہے؟ اور بولو یہ تعارف اچھا تعارف ہے؟ پہلی دفعہ ایک نئے بندے کے ساتھ جس کی کوئی عزت اور مقام ہے یہ تعارف کروا رہے ہیں آپ، شیطان منڈا، دم کرو درود کرو سارے سامنے۔ کتے کی عزت نہ کرے وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، یہ انسان ہے۔ آپ نے فرمایا اے کعبہ تیرا وہ مقام نہیں ہے جو ایک مسلمان کی عزت کا مقام ہے، اور آپ اپنے خون کو ذلیل کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے۔ یعنی اگر خون صحیح نکلے ہے میرا پتر ہے، میرا شہزادہ پتر، خون خراب نکل آیا ہے اے ماں دا منڈا ہی نے بگاڑیا ہے، انا للہ و انا راجعون۔ تو اب میرے بھائی اس وقت میں کیا کہتا ہوں حافظ صاحب جو مرضی کر لو، میری نصیحت اس منڈے تو ہونا سر ہونا، اور بولو نا طریقہ کیا ہے اسلام کا کہ آپ سائڈ پہ ہوتے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بات بتاتے، پھر میں اس کو سائڈ پہ کرتا، ہم بیٹھتے ایک دفعہ گپ شپ کرتے، پھر میں اس کو کوئی نصیحت کرتا۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ کون کرتا ہے؟ حافظ صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب تسی بڑی کتابی باتیں کر دے، اور نہیں میری جان ہم نے یہ سیکھا نہیں ہے۔ اچھا میں نے بھی نہیں سیکھا نا بھائی، میں نے بھی نہیں سیکھا، ہمیں بھی تو کسی نے سکھایا ہی ہے۔ تو زندگی میں جب یہ پہلی دفعہ پتہ چلا بات، تو مجھے پاس کتنے لوگ آتے ہیں اسی پہلی باری زندگی جو اصول سنے ہیں، کیسی بات ہے یار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رحم والا معاملہ کرنا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، جب معلوم ہوگا تو میرے بھائی عمل ہوگا نا، اگر معلوم نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے اس مسجد کے اندر اب ان اصولوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون کون سے اصول اپنائے جس کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گئے۔ ہمارے تو پہلے ہی موم ہیں، پہلے ہی ایمان والے ہیں، کیا خیال ہے؟ مطلب یار اگر وہ لوگ سیدھے ہو گئے ہیں تو ہمارے تو پہلے ہی مسلمان ہیں، پہلے ہی ہدایت والے ہیں، نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی سے بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ کا واسطہ ہے اس سیریز کو جو انشاءاللہ ہر اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد اس مسجد میں ہوگی، خاص طور پہ اپنی بیٹیاں، اپنی بیویاں، اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیں، آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، گرمیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، مسجد میں اے سی کا ماحول بھی ہے، اور انشاءاللہ کچھ کھانے پینے کا انہوں نے اہتمام بھی کیا ہوتا ہے، کوئی شربت کا بھی اہتمام کیا۔ یار کی چاہتے ہو تسی؟ مطلب کیا چاہتے ہو آپ؟
یعنی ایسا بھی کیوں ہوگا, اے لے شربت پی لے, یہ لے بریانی کھا لے, 2 باتیں سن لے یار. کیسے کہاں ہوں گے یہ لوگ میرے بھائی؟ اوپر بھی اے سی, نیچے پکنک بھی ہو جائے گی, عورتوں کا آپس میں کچھ آیا تو سہیلیاں شولیاں بھی بڑھ جائیں. کیا خیال ہے؟ بڑھاؤ سہیلیاں, دوست بناؤ, کو اچھے بنا لو بھائی, مسجد سے بنا لیں. تو کمیونٹی سینٹر بنائیں گے تو بنے گا نا یار, ورنہ تو نہیں بن سکتا. تو فائدہ اٹھائیں. 4 کروڑ کا سٹرکچر کھڑا بھائی, 4 کروڑ کا سٹرکچر ہے. ابھی ماشاءاللہ 25 کروڑ میں یہ مسجد دوبارہ کھڑی ہونی ہے. فائدہ اٹھائیں اس کا. تو بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ, سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آج آپ نے جا کے سب سے پہلے تو ایک مشق کرنی ہے. ہم نے انشاءاللہ کبھی کبھی مشق ہمیں کرواتے ہیں, تو ہر انشاءاللہ سنڈے کو ہم نے مشق کیا کرنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ محبت کا اظہار کرنا. بھائی کیا مشق ہے؟ سارے بولیں. یہ ہمارے دیسی کلچر میں نہیں ہے. دیسی کا مر جائے گا مرد, لیکن اپنی بڈھی نے کہا کہ میں تینے محبت کر دوں, مر جائے گا, مر جائے گا. واللہ العظیم ایک عربی شیخ یہ تقریر کر رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. انہوں نے کہا, میں ایک بندے کا بدو تھا نا, وہ بدو جو ہمارے جس طرح ٹھیٹ پنجابی اور گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا, ویسے ان کے بدو ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میں تمہیں پتہ نہیں کتنے ریال دوں گا, تم نے اپنی بیوی کو کہنا میں تم سے محبت کرتا ہوں. انہوں نے کہا ریال نہیں چاہیے, اے نہیں میں کہہ سکتا. واللہ شیخ کہتا ہے یار یہ نبی کی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نارمل معمول تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی محبت کا اظہار کرتے تھے. آپ ذرا حدیث دیکھیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کام کر رہی تھی, اپنے منہ دھیانے کام کر رہی ہیں, ایک دم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کسی جگہ پہ لیٹے ہوئے تھے. تو ہمارے نبی سونے تو تھے, ساری بات ہے, بہت زیادہ سونے تھے, بہت خوبصورت تھے. یوسف تو کیا سونے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے تھے. تو ایک دم سے عائشہ کو پیار آیا. کس پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کام کرتے کرتے دیکھو ماشاء اللہ, ایک دم سے ایسے, سمجھ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جو فلاں شخص نے چاند پہ نظم لکھی ہے نا, اگر وہ آج یہاں ہوتا تو آپ پہ لکھتا. سبحان اللہ. آپ نے آخری دفعہ اپنی بیوی کو ایسے کبھی کہا ہے؟ کبھی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا ہے؟ اچھا نبی کا کمال دیکھیں, وہ عورت کے جذبات سمجھ کے کھڑے ہوئے عورت کو اپنی بیوی کو یہاں پہ بوسہ دیا, اور کیا کہتے ہیں, میں بھی تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. یعنی یہ تیری محبت کے جذبات ہیں نا یار, کرو. اگر آپ یہ نیت کر کے کریں, اجر ہے بھائی, عبادت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم بھی کریں گے. یہ ایک دفعہ کا عمل مہینہ تہاڈا سکون نہ لگائے گا. ایک عمل ہے تہاڈا مہینہ سکون نہ لگنا. تو اور وہ کیا عمل ہے؟ محبت کا اظہار کرنا. تو صحابی بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہنے لگے یا رسول اللہ, وہ جو بندہ جا رہا ہے میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا منو کی دس دیں, انہوں دس جا کے. حدیث ہے بھائی, محبت کا اظہار کرنے سے محبت بڑھتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ابو داؤد سے حدیث ہے. تو وہ صحابی جاتے اور کیا کہتے ہیں, انا احبک فی اللہ, میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور وہ آگے سے کہتا ہے میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں جس کی لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. تو میرے بھائی دل کے زنگ دھونے ہیں, صرف یہ کہہ دیا کریں آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ, صرف یہ کہہ دیا کریں. دل کے زنگ آتے دھل جائے گے. بھائی نے بیٹے بہن کو کب کہا آخری دفعہ؟ واللہ یہ آخری دفعہ میں جمعے پڑھ کے آ رہا تھا نا, تو میں نے ساروں کو گلے لگوایا, تو میں نے ساری اپنے فیملی کو ایک ایک کر کے یہ میسج کیا. میں ایموشنل ہو گیا تھا, کیونکہ زندگی پہلی دفعہ میں نے اتنے جذبات کے ساتھ, کیونکہ ابھی میں جفیاں ڈلوا کے آ رہا تھا, میرا بھی ایمان تھوڑا تازہ تھا. میں نے سب کو کہا, میں نے کہا مر جائیں مٹ جائیں کب ختم ہو جائیں, گواہ رہنا کہ میں نے تمہیں کہا تھا, میں اللہ کی قسم. پھر میں نے ایک ایک ان کی خوبی بتائی. میں نے کہا میری بہن تمہاری یہ بڑی اچھی خوبی ہے, میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. میں دوسری بہن تمہاری یہ خوبی ہے. بھائی کو کہا, بھائی کی میری تھوڑی سی اس وقت انبن چل رہی تھی, میں نے کہا ابھی کہہ دو وہ سوری بھی ہو جائے گا. آ رہی سمجھ میرے بھائی؟ تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ جب ابھی گھر جائیں گے, سب سے پہلے کس کو کہنا ہے؟ اپنی ماشاء اللہ شریک حیات کو, اپنی بیگم کو کہنا ہے, بچوں کے سامنے. کس کے سامنے کہنا ہے؟ بچوں کے سامنے کہنا ہے, کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کا بیٹا بھی شوہر بننا ہے اور آپ کی بیٹی بھی بیوی بننی ہے. یہ ان کو تعلیم ملتی ہے, کیونکہ نبی کی یہ تعلیم ہم تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اور بولو نا پہنچی. کیوں پہنچی؟ کہ ایسے ہوتے ہیں گھر والے. تو آپ یہ جب رواج بناتے ہیں گھر کے اندر, تو پھر لوگوں کو شرم نہیں آتی, لوگوں کو مزہ آتا ہے یہ کام کرنے میں. تو سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ابھی کھڑے ہو جائیں سارے. تو آپ کے جو رائٹ لیفٹ بھائی ہیں ان کو گلے لگیں اور انہوں نے کہیں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو میں بھی آپ سب سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے اگلے اتوار ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.